بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم بات کریں گے درود ابراہیمی کے وہ راز جو آج تک پوشیدہ تھے، ایک لاجواب مشاہدہ، با کمال فائدہ۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ سب درود پاک فضیلت کے اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن آج کی یہ ویڈیو خصوصاً ابراہیمی کے فضائل اور برکات کے حوالے سے ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کباب بن اجرا رضی اللہ عنہ نے ملے تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا ضرور۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ نے یہ تو ہمیں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میری پیاری بہنوں، درود پاک تو سارے ہی افضل ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ پڑھنے والا کیسے درود پاک پڑھتا ہے۔ وہ جتنی محبت عقیدت کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے بعد درود پاک کا اتنا ہی فیض حاصل ہوگا۔ پھر بھی کچھ صیغے ہمارے پاس ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ با کمال ہے، جیسا کہ درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود پاک ہے، اس کی فضیلات اور اسرار بہت زیادہ ہیں جو کہ سمندروں کے نیچے سے اور آسمانوں کے اوپر سے ہیں، اور یہ خاصیت صرف درود ابراہیمی کی ہے کہ شیطان درود پاک کو کبھی نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی جس جگہ پر درود ابراہیمی پڑھا جا رہا وہاں پر دخل اندازی کر سکتے ہیں۔ درود شریف ہمیشہ صالحین، صابرین اور عاشقین پڑھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جن میں انسان اور نیک جنات دونوں شامل ہیں، اور جو انسان مستقل مزاجی سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے، نیک جنات اس سے محبت کرتے ہیں، انس رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست رکھتے ہیں، اور قبیلے کے قبیلے اس درود شریف پڑھنے والے کی محفل میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو غیبی مدد کرنے کے لیے بعض اوقات نیک جنات کو اس پر ڈپٹی بھی لگا دیتے ہیں، اور یہ نیک جنات انسانوں کی مختلف شکلوں میں مدد کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ انسانی شکل میں ظاہر بھی ہوتے ہیں اور اس محتاج انسان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہ نیک جنات کئی دفعہ اس انسان کی مالی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درود ابراہیمی پڑھنے والے کے لیے انعام ہوتا ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کو درود ابراہیمی پڑھنے والا بہت پسند آتا ہے، اور جنات بھی درود ابراہیمی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے جو شخص درود ابراہیمی مستقل پڑھتا ہے تو جنات اس کی غلامی قبول کر لیتے ہیں۔ جو اس بات کو سمجھ گیا وہ فلاح پا گیا، جو اس راز کو پا گیا اس نے دنیا کو فتح کر لیا۔ حضرت حکیم طارق چغتائی صاحب اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جنات نے بہت تنگ کر رکھا ہے، زندگی عذاب بنا دیا، ہر طرح کا علاج کروا کے دیکھ لیا، تمام وظیفے پڑھ ڈالے، سارے عامل آزما ڈالے، لیکن مجال ہے کہ 1% بھی فرق پڑا ہو۔ اب تو عالموں اور وظیفوں سے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ پھر وہ شخص مزید کہتا ہے کہ میں یہاں آپ کے پاس کوئی وظیفہ لینے نہیں آیا، کیونکہ میں کوئی وظیفہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، بس آپ سے دعا کروانے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ جو آپ دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال دے، میرے لیے راہ آسان فرما دے، مجھے بد جن سے نجات دے دے۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کہا اچھا، میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں دیتا پڑھنے کے لیے، بس آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھ لو، صرف ثواب سمجھ کر ہی پڑھ لو، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو، دن رات پڑھتے رہو، اپنے کام کاج کے دوران بھی پڑھتے رہو، جب موقع ملے درود ابراہیمی پڑھتے رہو۔ یہ بات سن کر وہ شخص چلا گیا اور سارا دن درود ابراہیمی پڑھتا رہتا۔ درود ابراہیم کا ورد کرتے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جنات نے اس شخص کے اوپر حاضری دی۔ جنات اس شخص سے کہنے لگے کہ اے مرشد، کہو
درود ابراہیم تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا تم بھی پڑھ لو، اور وہ آپ کو کچھ اور پڑھنے کے لیے بتائے۔ بس وہ شخص روتا ہوا حضرت صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جنات مجھ پر حاضر ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ درود ابراہیم تو ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ اپنے مرشد کو کہیں کہ کچھ اور پڑھنے کے لیے آپ کو نصیحت کریں۔ یہ سن کر حضرت صاحب نے کہا کہ اگر جنات بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیاطین جنات سے نہیں ہے بلکہ وہ نیک جنات ہیں۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ ضرور اس میں کوئی خاص حکم ہے کہ وہ جنات درود ابراہیمی پڑھتے یعنی کہ نیک جنات ہیں اور تمہیں تنگ بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ نیک جنات انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، تو مجھے لگتا ہے کہ تم درود ابراہیمی کا ورد جیسے کر رہے ہو ویسے ہی کرتے رہو۔ جب تم ایسا کرو گے تو وہ جنات خود حاضر ہو کر تم سے بات بھی کریں گے۔ وہ شخص واپس آ گیا اور پہلے سے بھی زیادہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ شخص حسب معمول درود ابراہیمی پڑھ رہا تھا کہ ایک دن اچانک جنات کا دوبارہ سے نزول ہوا، تو اس شخص نے ان جنات سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہو اور اس کے باوجود بھی مجھے تنگ کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ جس شخص نے تمہیں درود ابراہیمی پڑھنے پر لگایا ہے ہم اس شخص سے ملنا چاہتے ہیں اور اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پس وہ شخص دوبارہ اپنے مرشد کریم یعنی کہ حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور سارا واقعہ اس کو بیان کیا۔ تو حکیم صاحب نے اس سے فرمایا کہ تم دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دو۔ چنانچہ جیسے ہی اس شخص نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو اس کی آواز بدل گئی اور آنکھیں سرخ ہو کر اوپر چڑھ گئیں۔ تو جنات نے حاضری دی اور حضرت کو سلام عرض کیا اور کہنے لگے ہمیں آپ سے ملنے کا بے حد شوق تھا، کیونکہ آپ اللہ کے مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے ہیں۔ حضرت صاحب نے سلام کا جواب عرض کیا اور کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ صالحین جنات میں سے ہو کر انسانوں کو تنگ کرتے ہو؟ تو ان جنات نے عرض کیا کہ اس نے اور اس کے تمام گھر والوں نے ہمیں بہت تکلیف دے رکھی، ہم اس کے گھر میں اس سے بھی پہلے سے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے سب گھر والے موسیقی سنتے ہیں، ٹی وی پر فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلموں کی آواز سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، گانوں کی آواز ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے اور ہماری عبادت میں خلل پڑتا ہے، اپنے گھر کی صفائی نہیں رکھتے، یہ اتنے گندے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت صاحب کہنے لگے کہ میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، بلکہ آپ سے منت کرتا ہوں کہ انہیں معاف کر دیں۔ تو جنات کہنے لگے تو پھر آپ انہیں سمجھائیں، اگر یہ آپ کی بات مان لیتے تو پھر ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا تم ان کے گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو وہ جنات کہنے لگے باپ دادا کا گھر کون چھوڑتا ہے، یہ تو ابھی کل کے ماکین ہوئے، ہم تو صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، اسی لیے ہم کیسے اور کیوں اپنا ٹھکانہ تبدیل کریں، لہٰذا ان کو سمجھائیں کہ یہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، موسیقی کے آلات گھر سے نکال دیں اور کثرت سے درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ اگر یہ درود ابراہیمی کی محفل اپنے گھر میں سجانا شروع کر دیں گے تو ہم ان کے دوست بن جائیں گے اور ہر ممکن ان کی مدد بھی کیا کریں گے۔ حضرت صاحب نے ان سے پوچھا کہ درود ابراہیمی میں ایسی کیا برکت ہے کہ اگر یہ شخص درود ابراہیمی پڑھے تو تم اسے اور اس کے گھر والوں کو چھوڑ دو گے، اس کی ہر مشکل میں مدد کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے، اس کی فضیلت ساتوں زمین کے نیچے سے اور ساتوں آسمان کے اوپر سے ہے۔ درود ابراہیمی مسلسل پڑھنے والوں کو اعلیٰ درجہ ملتا ہے اور ہم جنات کو کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان صرف ایک مرتبہ محبت توجہ اور شوق سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ ہمارے کروڑوں مرتبہ درود پاک پڑھنے سے افضل ہے۔ تو جنات کے ہزاروں قبیلے ایک جٹ ہو کر اس کا درود پاک سنتے ہیں، اسے اپنا دوست بنا کر اس کے سارے کام بخوشی پورے کرتے ہیں، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ درود ابراہیمی کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے یعنی ہر وقت پڑھتا رہتا ہے تو یہ دنیا اس کے سامنے حقیر کر دی جاتی ہے، دنیا کے خزانے اس پر زہر ہو جاتے ہیں، اس کو نہ صرف دنیاوی دی جاتی ہے بلکہ دنیا میں جنت کا حقدار بھی قرار دے دیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ گھروں میں امن و سکون سلامتی کا دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سن کر حضرت صاحب نے اس شخص کو ہدایات فرمائی اور ساتھ میں درود ابراہیمی کو مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین فرمائی اور یوں درود ابراہیمی کی برکت سے وہ شخص جنات کی تکلیفوں سے نجات پا گیا، نہ صرف نجات پا گیا بلکہ انہیں جنات کو اپنا دوست بنا لیا جو کہ اب اس کی ہر مشکل گھڑی میں کام آنے والے تھے۔ یہ سب درود ابراہیم کی فیض برکات کی وجہ سے ہوا تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنیں، جمعے والے دن دعا کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس بہن بھائی کو کوئی مشکل یا پریشانی ہو یا دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔